الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الرداء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ پر راضی رہنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مؤذن کی آذان کے بعد کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں، تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ انشاءاللہ مجھے یقین ہے آج آپ جڑے رہیں گے، کیونکہ آج ہستی بڑی باکمال ہے صاحب۔ آج انشاءاللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مل کر چلیں گے۔ یعنی آج جلیل القدر بدری صحابی رسول، نقیب الانصار، انصار مدینہ طیبہ میں اولین اسلام لانے والے قبیلہ خزرج کے خاندان بنو سالم کے چشم و چراغ کی بارگاہ میں مل کر چلتے ہیں صاحب، جو کاتب بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، محدث بھی ہیں، 1000 کے لشکر کے برابر میدان جہاد کے انتہائی نڈر و بہادر شہسوار بھی ہیں، اور اصحاب عقبہ میں فیض یافتہ بھی ہیں، اور جو بیت رضوان کے اعزاز یافتہ بھی ہیں، جن کے علمی مقام اور مرتبے کا ناظرین یہ عالم ہے۔ ذرا ویژولائز کیجئے گا کہ خود معلم کائنات نے جن کو پہلی اسلامک یونیورسٹی یعنی صفا کا معلم منتخب فرمایا، جن کے عشق کا یہ عالم تھا کہ جب داخل اسلام ہوئے تو رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسیر ہوئے، اور ایسے اسیر ہوئے صاحب کے بیت کے اعزاز و شرف پا کر جب واپس لوٹے تو ہر وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہاں آرا سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے بے تاب رہا کرتے تھے، یعنی مچلتے رہتے تھے کہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو جائے، اور اپنا وقت یعنی اکثر و بیشتر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہی میں گزارا کرتے تھے، اور فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا فیضیاب ہوا کرتے تھے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایات کا ان پر یہ عالم تھا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ترین ہستی ہیں جن کی بیماری میں عیادت کے لیے طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب خود ان کے گھر تشریف لائے۔ جو سرکار سے پیار کرتا ہے نا صحابی، ذہن رکھیے گا، سرکار پھر اسے تنہا نہیں چھوڑتے۔ فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سننے اور سنانے کا حد درجے آپ کو شوق اور ذوق تھا۔ عالم یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے تو اس شرف کو خاص طور پر بیان کرتے کہ حدیث کسی دوسرے کے واسطے سے مجھ تک نہیں پہنچی، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک سے میں نے خود اس کو سنا ہے۔ قرات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص فن تھا۔ پورا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہی آپ نے حفظ کر لیا تھا، یعنی قرآن سے آپ کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں ہر وقت سرگرم رہا کرتے تھے، گھر پر ہو، گھر سے باہر ہو، مسجد میں ہو، کسی مجلس میں ہو، ہر جگہ بڑے لطف اور انبساط کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے، یعنی ان کا یہ پیشن تھا یوں کہہ لیجئے، یہاں تک کہ گرجے میں جا کر عیسائیوں کے سامنے ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دہرایا کرتے تھے، بلکہ جوش ایمانی کا یہ عالم تھا کہ اپنے قبیلے کے گھروں میں جا جا کر، یعنی قبیلے کے جو تمام تعلق رکھنے والے گھر تھے ان میں جا جا کر بتوں کو توڑا کرتے تھے، یعنی اس حد تک بت شکن کی پیروی میں آپ ہراول دستے کا کردار ادا کرتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی اعلیٰ ترین قبیل میں نہایت عز و شرف کے مالک تھے، یعنی سبقت فی الاسلام، خلوص فی الدین، جوش ایمان، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شوق جہاد، حق گوئی و بے باکی، واعظ و ہدایت اور علم و فضل، یعنی جس پہلو سے بھی دیکھیں
سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مقدسہ پر جب نظر جاتی ہے ناظرین تو آپ ایک ایسی ہستی ہیں جو چمکتے ہوئے ستارے کی طرح صحابہ کے آسمان پر نظر آتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب ترین ہستیوں میں ہیں، ان نفوس قدسیہ میں ہیں، ان امانت داروں میں اور سلیم فطرت عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں جنہیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گائے بگائے صدقات کی وصول یابی کے لیے مامور فرمایا. یعنی آپ انتہا درجے کے آنرز تھے جن کو یہ بھی شرف نصیب ہوا کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جن 5 انصاری صحابہ نے جمع قرآن کی خدمت انجام دی ان میں سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. فدائیت کا یہ عالم تھا کہ تمام غزوات میں جان دو عالم پر اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے تیار رہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال مبارک کے بعد سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیشتر زندگی کا حصہ درس و تدریس میں، افتاء میں، وعظ و نصیحت میں، یعنی حکومتی ذمہ داریوں میں بھی گزارا. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں بھی آپ ذمہ داریاں ادا کرتے رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی آپ عہدہ قضا پہ رہے، ذمہ داریاں ادا کرتے رہے. غرض کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے آپ نے اپنے آپ کو یوں کہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں مکمل طور پہ پیش کر دیا تھا. آغاز کرتے ہیں. 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یقیناً تینوں شخصیات جگہ بڑی مستحکم اور قداور شخصیات ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائے. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب تشریف فرمائے. اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیق صاحب جو کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں، وہ بھی تشریف فرمائیں. تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے. یقین مانیے جب صحابہ کا ذکر پڑھتا ہوں تو ہمیشہ ایک ہی سوال پیدا ہوتا ہے، کاش ہم اس دور میں ہوتے اور ان کے مبارک قدموں کا اگر ذرہ بھی بنا دیے جاتے تو کیا ہی بات ہوتی. سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا خیال ہے پہلے ان کے بنیادی انٹروڈکشن سے بات شروع کرتے ہیں اور ان کے قبیلے کے بارے میں بتائیے، ان کے خاندان کے بارے میں بتائیے، پھر جو داخل اسلام ہونے کا ان کا ایک تعلق اور واقعہ ہے وہ بتائیے. اور ایک بات جو بڑی اہم، بلکہ 2 باتیں بڑی اہم اس میں، ایک تو یہ کہ السابقون الاولون کا تاج آپ کے سر پہ سجا، اور پھر آپ دیکھیے کہ جو غیرت ایمانی کا تقاضا یہ تھا، یہ یوں کہیے کہ محبت رسول کا تقاضا کہ اپنی ماں کو بھی داخل اسلام کیا اور دوست کو بھی جو داخل اسلام کیا، اس کا بڑا زبردست واقعہ ہے، بتائیے ذرا. جی بہت شکریہ جنید بھائی. یقیناً یہ جو ہستیاں ہیں صحابہ کرام، یہ کائنات کی منتخب شدہ ہستیاں ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً کائنات انسانی کی چنیدہ ہستیاں عطا فرمائیں تاکہ وہ حضور کی صحبت سے فیضیاب ہو کر آگے رہتی دنیا تک اپنے فیوزات کو جاری و ساری کریں اور لوگوں کے لیے ایک عملی نمونہ بن جائیں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو خاندانی تعارف ہے میں اس سے پہلے بات شروع کرتا ہوں. آپ مدینہ منورہ کے اندر 2 قبائل عرب کے آباد تھے، اوس اور خزرج، اور اسی طرح 3 قبائل یہود کے آباد تھے. تو آپ کا تعلق بنو خزرج کے ساتھ ہے، تو آپ انصاری اور خزرجی کہلاتے ہیں. اور آپ کا جو سلسلہ نسب ہے اس کو اگر میں حصول برکت کے لیے پڑھ دوں، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن قیس بن اسرم بن فہر بن قیس بن ثعلبہ بن غنم بن سالم بن عوف بن عمر بن عوف بن خزرج. اور آپ کی والدہ محترمہ کے اعتبار سے آپ ان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ قرۃ العین ان کا نام مبارک ہے. بنت عبادہ بن نزلہ بن مالک بن اجلان بن زید بن غنم بن سالم بن عوف. گویا غنم بن سالم پر پہنچ کر آپ کی والدہ اور آپ کے والد کا جو نسب ہے وہ بھی پھر ایک ہو جاتا ہے. ایک بات مجھے محسوس ہوئی، آپ یہ جو نسب بیان کر رہے تھے اس میں مجھے ایک بات، مجھے ایک انٹیوشن آئی کہ میں بھی یہ تو ظاہر قیاس ہی ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ نے اپنے والد محترم کے نام پر جو ہے آپ کا نام رکھا تھا. آپ کا جو نام مبارک ہے وہ آپ کے اپنے نانا کے جی کے نام مبارک پر ہے. تو یہ آپ کی والدہ اور آپ کے والد یعنی دونوں خزرج قبیلے سے انصاری ہوئے. اور آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ جو ایک اعزاز حاصل ہے السابقون الاولون میں شامل ہونے کا. دیکھیے السابقون الاولون کے اندر بے شک اکثریت تو اہل مکہ کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے اور ابتدا میں انہی کو آقا علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوئی. مگر وہ صحابہ کرام جو مدینہ سے آ کر
بیعت عقبہ اولا میں اور بیعت عقبہ ثانیہ میں آقا علیہ السلام پر ایمان لائے، اور اس زمانے میں پھر جو صحابہ کرام دائرہ ایمان میں داخل ہوئے ان کو بھی مہاجرین صحابہ کرام کی طرح السابقون الاولون میں شامل ہونے کا سبحان اعزاز اللہ، حاصل ہوا۔ سبحان اس لیے السابقون الاولون کے ساتھ من المہاجرین والانصار، تو دونوں میں سے السابقون الاولون میں صحابہ کرام شامل ہوئے۔ ٹھیک، تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ اعزاز حاصل ہوا کہ آپ السابقون الاولون میں ہیں، اور یقیناً ان کی شان جب قرآن بیان کر رہا ہے تو وراء الورا ہے اور وراء الورا رہی، اور خلفائے راشدین کے زمانہ مبارک میں بھی ان ہستیوں کا اعزاز اور اکرام دوسروں سے بہت مختلف اور بہت منفرد ہوا کرتا تھا۔ پھر آپ کو جیسے ہم صحابہ کرام مہاجرین میں سے ہم صحابہ کرام کے یہ اعزاز بیان کرتے ہیں، ان میں سے کئی ہیں جو ذوالہجرتین کہلائے، دو ہجرتوں والے، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بالکل ٹھیک تو اسی طرح آپ ذوالبیعتین یعنی بیعت عقبہ اولا کے اندر بھی آپ شریک ہوئے، اور غالب امکان یہی ہے اکثر کی رائے کے مطابق کہ آپ بیعت عقبہ اولا کے اندر آپ نے کلمہ پڑھا، اور بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی پھر آپ شریک ہوئے جب 72 لوگ آئے تھے، اور پہلی بیعت کے وقت 12 لوگ آئے تھے۔ اگرچہ تاریخ میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک وفد آیا تھا مدینہ منورہ سے، اور اس میں 10 لوگ تھے، لیکن 6 لوگ انہوں نے کلمہ پڑھا، اور ان میں بھی آپ شامل تھے۔ گویا اس اعتبار سے آپ کو 3 مرتبہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے پھر آپ کی جو ایک تجسس ہے بار بار سرکار سے ملنے کا، اور ایک محبت ہے رخ انور کو دیکھنے کا، اور اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ کچھ روایات تو یہ بھی ملتی ہیں کہ آپ بالکل اسی پہلے وفد میں ہی اسلام قبول کیا آپ نے، لیکن اکثر نے یہ کہا کہ نہیں، جو بیعت عقبہ اولا ہے باقاعدہ جسے کہا جاتا ہے، 12 لوگ آئے، اس میں آپ شامل ہوئے اور کلمہ پڑھا، تو ذوالبیعتین کہلائے۔ تو یہ اعزاز بھی آپ کو حاصل ہوا اس اعتبار سے۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو ایک اور اعزاز آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نصیب ہوتا ہے، وہ یہ کہ جو اصحاب صفہ ہیں، اصحاب صفہ کے آپ معلم قرار پاتے ہیں، اور ان کی خدمت میں آپ مصروف عمل رہے، چونکہ قرآن مجید کی قرأت پر آپ کو خاص مہارت حاصل تھی، اور آپ نے آقا علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا تھا، جیسے کہ آپ نے خود بتایا۔ اور پھر اسی طرح آپ کے قبول اسلام کا واقعہ وہ بھی ضروری ہے، تو وہ قبول اسلام کے بعد آپ نے اپنی والدہ کو جو ہی آپ اسلام قبول کرنے کے بعد واپس پہنچے مدینہ منورہ، تو اپنی والدہ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا، اور ان کو جا کے بریف کیا اور ساری بات اور جن جذبات کا اظہار کیا، تو وہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ پھر آپ کے ایک دوست تھے، ان کے گھر جب گئے تو دیکھا بہت بڑا بت رکھا ہوا ہے، تو اس بت کو دیکھا تو آپ نے، کعب بن اجرا ان کا نام تھا، اس بت کو توڑ دیا، اور آپ کے اس دوست کے دل پہ اس کا اتنی اثر ہوا کہ ہاتف غیبی نے ان کو یہ توفیق عطا کی اور ان کو ہدایت کی طرف بلایا، گویا وہ بھی آپ کی دعوت پر دائرہ اسلام میں۔ اچھا، یہی دوستی کا تقاضا بھی ہے علامہ صاحب، دوستی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ دوست اگر برا کام کر رہا ہو تو آپ اس کے ساتھ برائی کے اندر بیٹھے ہوئے اور اس کو انڈورس کرتے ہیں۔ دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ دوست اگر برے راستے پہ چلا جائے تو پھر آپ اسے کھینچ کے واپس لے آئیں۔ یہاں سے یہ ایک بہت بڑا پیغام بھی ملتا ہے آج کی سوسائٹی کو۔ بہت سے لوگ جو ہے، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے آج کل نوجوان طبقہ الحاد کی طرف جا رہا ہے یا دیگر حوالوں سے جو ہے فتنوں میں مبتلا ہو رہا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ جو کہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی کاؤنسلنگ نہیں کرتے۔ لیکن حضرت عبادہ بن صامت نے بتلایا کہ کاؤنسلنگ نہیں بلکہ ان کو روکنا چاہیے باقاعدہ اس غلط فعل سے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیے۔ اور یہ ایک ایسی محبت ہے، آپ دیکھیے کہ پلٹ پلٹ کے سرکار کی بارگاہ میں جانا، پلٹ پلٹ کے دیدار کی لذت کو حاصل کرنا، یہ کیسی بات، اور اخلاق و عادات اور ذاتی محاسن آپ کے بڑے کمال، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ نبی مکرم علیہ السلام کے جس صحابی کی آپ سیرت کو پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ حضور سے سب سے زیادہ محبت یہ کرتے ہیں، ایسا ہی، اور نبی پاک علیہ السلام ان سے سب زیادہ محبت کرتے ہیں، ایسا ہی، اور ہر ایک کی فضیلت کے اعتبار سے ہر ایک شخص جو ہے، ہر صحابی کسی نہ کسی اعتبار سے ہمیں تمام صحابہ سے یکتا اور یگانہ نظر آتا ہے۔ یہ بڑی خوبی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے حوالے سے حضرت نے ذکر فرمایا، اور آپ کے خاندان کا معاملہ ذکر فرمایا۔ آپ کی جو بے شمار خصوصیات ہیں، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور کا ہر صحابی بلکہ حضور کا ہر امتی اپنے آقا علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن ایک ہے کہ دعویٰ کرنا، ایک ہے اس دعوے کی دلیل کے طور پر انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کی تعریف کرنا، ایسا ہی، یہ ہے وہ۔ ایک ہے کہ ہم دعوی محبت کریں،
ایک ہے کہ حضور ان سے محبت فرمائے، ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی نسبتوں کا، ان کی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کا اور محبت کا ذکر قرآن میں فرما دے، کیا اچھی میرے بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں ذکر فرما دے، کیا اور اچھی پھر بات، سیرت نگار ان باتوں کو باقاعدہ بیان کریں، اور جب ہم پڑھیں اور سنیں تو ہماری آنکھیں اشکبار ہو جائیں کہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا مزاج کہ اپنا سب کچھ فدا کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہو. تو یہ محبت رسول اور عشق رسول کا تقاضا تھا جو ہمیں جماعت صحابہ کرام علیہم رضوان میں نظر آتا ہے. ایسا ہی یہاں پہ ایک بات اور میں ضمن عرض کر کے پھر آپ کا جو واقعہ میں اس کی طرف چلتا ہوں کہ دیکھیے کہ کسی خاص جماعت کے لیے آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ساری کی ساری حضور کی محبت میں، ہاں ہم سب دعویٰ کر سکتے ہیں جتنے یہاں موجود ہیں حضور کے جتنے امتی ہیں کہ ہم سب حضور سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس پہ کوئی سند کہ ہر بندہ محب رسول ہے یہ نہیں ہو سکتا سوائے حضور کے صحابہ کے. کیا اچھی بات، سوائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے کہ جن کی محبت کی مثالیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ذکر فرماتا ہے. وہ جس گھوڑے پہ سوار ہو جائیں اللہ تعالیٰ والعادیات ضبحا کہہ کے ان کے جہاد کے گھوڑوں کا ذکر اللہ قرآن میں فرماتا ہے. تو یہ شان ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی، اور فقط یہ محبت رسول نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ نے انہیں یہ سعادت عطا فرمائی. دوسرا صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک اور خاص وصف جو آپ کی سیرت میں بھی نظر آتا ہے اور باقی صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی، کہ ان کے پیش نظر ہر لمحہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ روشن ہوتا تھا. ہر وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھنا ان کے لیے گویا کہ سب سے بڑی عبادت کا درجہ تھا. اور علماء نے لکھا ہے یہ بالخصوص علامہ احمد سید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ صحابی کی جو فضیلت ہے ایمان کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے، کہ افضل یعنی نیکیوں میں سب سے زیادہ بلند ہو جانا، تو اس کی فضیلت سب زیادہ یہ ہے کہ انہوں نے بار بار حضور کے چہرے کو دیکھا، جس سے جتنا زیادہ رخ مصطفیٰ کو دیکھا اللہ نے اتنے زیادہ اس کے مرتبے بلند کر دیے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی دیگر فضیلتوں کے ساتھ ساتھ ایک فضیلت آپ کی یہ بھی ہے کہ جو 3 راتیں آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غار ثور میں گزاری ہے، ان 3 راتوں کے برابر کوئی نیکی ہی نہیں ہے کسی کی. وجہ کیا ہے کہ وہاں فقط ایک کام تھا، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا. حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے بار بار، حالانکہ آپ مدینہ تشریف لائے بیعت کرنے کے بعد، لیکن بار بار جاتے حضور سے ملاقات کرنے کے لیے، بار بار جاتے حضور کے چہرے کو دیکھنے کے لیے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ سعادت عطا فرمائی کہ جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اصحاب کے لیے تربیت کا اہتمام فرمایا قرآن سکھانے کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ نے آپ کو قراءت قرآن کا فن بھی عطا کیا، اور قرآن سے اتنی عظیم ترین محبت آپ کی کہ آپ نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا. ابتداءً قرآن حفظ کرنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان میں آپ کا نام نامی اس میں گرامی شامل ہے. تو یہ آپ کے لیے سعادت کی بات ہے. میں کچھ اشعار جو میرے سامنے آ گئے تھے جب میں پڑھ رہا تھا اس سارے موضوع کو، تو میرے سامنے آ گئے تھے کہ ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام، ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا، چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، وہ تیرا حلقہ احباب میں بیٹھا کرنا، آل و اصحاب کی سنت میرا معیار وفا، تیری چاہت کے عوض جان کا سودا کرنا. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی اس کیفیت کے بارے میں کیا لکھا تھا کہ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں محو لقاء محمد. تو جو آنکھیں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں بڑے پیار سے دیکھتا ہے، کیونکہ وہ کسی اور کے محبوب کو نہیں دیکھ رہی، وہ اللہ کے محبوب کی زیارت کر رہی ہے. اخلاق و آداب اور محاسن کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کو صفہ کی ذمہ داری عطا فرمائی، ان اصحاب کرام علیہم رضوان کی جن کو آپ نے تعلیم و تربیت کا معاملہ کرنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے دی گئی اس ذمہ داری کو آپ نے اتنے حسین انداز میں مکمل فرمایا کہ آپ ہر ایک صحابی کے لیے ہر طرح کی خدمت کے لیے تیار رہتے تھے. اور پھر تفصیلاً اس پر ظاہر کے آگے بات چیت ہوگی بالکل ٹھیک. کہ ان کی ذمہ داری اور وہ شخصیات کے اعتبار سے آپ کا کیا کمال بالکل آپ کی شخصیت میں بڑا تنوع تھا. اور صاحب ایک بات خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ عشق کی بات کریں تو عشق مجسم عشق آپ نظر آتے ہیں، علم کی بات کریں تو مجسم علم نظر آتے ہیں، آپ آنیسٹی کی بات کریں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کے معاملے میں آپ پہ ٹرسٹ فرماتے ہیں، آپ عدل و انصاف کی بات فرمائیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوچئے ذرا کہ جن کو یعنی شیطان جو ہے جن کو دیکھ کر راستہ اپنا بدل دے، وہ آپ کو قاضی کے منصب کے اوپر منتخب فرماتے ہیں. تو اتنی ڈائیورسٹی آپ کی شخصیت میں، لیکن پریسائزلی جو علمی مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، یہ کتنے بڑے ریوارڈ اور ایوارڈ کی بات ہے کہ اصحاب صفہ کی سرپرستی، ان کی جو ہے باقاعدہ ان کے لیے معلم کے طور پہ منتخب کیے جانا، اس کی ذمہ داریاں عطا کرنا. یعنی اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ فرسٹ اسلامک اسکول بھی اس کو آپ کہہ لیجئے، فرسٹ اسلامک کالج بھی آپ اس کو کہہ لیجئے، فرسٹ اسلامک یونیورسٹی بھی کہہ لیجئے، مطلب آپ اس کو تمام ہی نام دے دیجئے.
اچھا آپ کی مرویات کے بارے میں بھی بتائیے کتنی، اور ساتھ ساتھ وہ ہستیاں آپ دیکھیے جنہوں نے آپ سے استفادہ کیا اور مرویات لیں، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت بن قیس بن اسرم بن فہر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار میں سے وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جو بیک وقت میدان جنگ کے بھی شاہ سوار ہیں، جو دن کے غازی ہیں، رات کے نمازی ہیں، سبحان اللہ، قاضی القضات بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اصحاب صفہ کا معلم بنا دیا۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جلیل القدر انصار میں سے ایک عظیم صحابی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اسی آیت میں جا کر آگے اللہ نے کیا مجدہ عطا فرمایا، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ پھر عبادہ بن صامت کے بارے میں حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آیت الایمان حب الانصار، کہ اگر کوئی انصار سے محبت کرتا ہے تو یہ ایمان کی علامت ہے، وآیت النفاق بغض الانصار، فرمایا اگر کوئی انصار سے بغض اور عداوت رکھتا ہے تو یہ نعوذ باللہ من ذالک نفاق کی علامت ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بھائی ہیں حضرت اوس بن صامت، یہ بھی مسلمان ہوئے، صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور بدری صحابی ہیں۔ حضرت ثابت بن صامت، یہ بھی حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے جلیل القدر بھائی ہیں اور صحابی رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ رہی کہ صحابہ کرام میں بالخصوص حضرت راشد بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی عبادہ بن صامت بیمار ہوتے تو حضور کیا فرماتے تھے کہ ان عبادۃ بن صامت علیل فقوموا بنا لنعودہ، حضور فرماتے تھے کہ عبادہ بن صامت بیمار ہو گئے، آؤ ہم سب مل کر ان کی عیادت کریں، اور سرکار عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور حضور تشریف لے جاتے تھے۔ اور اب اگلی بات جنید بھائی بڑی یعنی دلچسپ بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور وہاں جا کر ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا اتعلمون من الشہید فی امتی، اے لوگوں کیا تم جانتے ہو کہ میری امت میں شہید کون ہوتا ہے؟ تو عبادہ بن صامت نے صحابہ سے فرمایا میری مدد کرو، مجھے اٹھا کر بٹھا دو۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے تو اس وقت آپ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ شخص جو جہاد میں صبر کرتے کرتے اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس طرح تو میری امت کے شہداء قلیل ہو جائیں۔ اس حدیث کے عبادہ بن صامت ہیں، فرماتے ہیں حضور نے اس وقت حالت مرض میں میری عیادت کے وقت ارشاد فرمایا کہ اے عبادہ میری امت میں ہر وہ شخص جو اللہ کے راستے میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو طاعون میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو ڈوب کر مرتا ہے پیٹ کے مرض میں مرتا ہے، فرمایا وہ شخص ہر حال میں شہید ہوتا ہے۔ عبادہ بن صامت انصاری بدری ہیں، عقبی ہیں، مدنی ہیں، خزرجی ہیں، مدینہ طیبہ میں آپ کی ولادت ہوئی، شام میں مقیم رہے، وصال فلسطین میں ہوا، اور کہا جاتا ہے بہت طویل القامت، نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت، اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے تقریباً 10 گز تقریباً آپ کا قد، تقریباً 10 گز آپ کا قد مبارک، اور 181 روایات ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے روایت فرمائی، اور آپ سے جن صحابہ نے روایت کیا ہے ان میں انس بن مالک، حضرت جابر بن عبداللہ، عبداللہ بن عبید، مقدام بن عمر بن مادی کرب، ابو امامہ باہلی، حضرت رفاع بن رافع، اوس بن عبداللہ ثقفی، شرحبیل بن حسنہ، یہ صرف صحابہ ہیں، وہی تو میں ان کے علاوہ تابعین کی ایک بڑی جماعت الگ ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اتنا اعتماد فرماتے ہیں جنید بھائی کہ یہ غزوہ بدر میں بھی ساتھ ہیں، احد اور خندق میں بھی ساتھ ہیں، یہاں تک کہ محدثین نے لکھا کہ والمشاہدہ کلہا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مقام ایسا نہیں جہاں حضور کو ان کی ضرورت ہو اور وہاں عبادہ بن صامت موجود اللہ۔ آپ ایک بات خاص طور پہ دیکھیے، میں عموماً یہ بات اس پروگرام میں ہی ڈسکس ہو جاتی ہے، آپ یہ دیکھیے کہ ان شخصیات، ان ہستیوں، خاص طور پہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں ہمیں کتنی مختلف جہتیں نظر آتی ہیں، مختلف جہت، اور ہر جہت میں آپ جو ہے وہ چمکتے ہوئے اور دمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، معلم نظر آتے ہیں۔ جنید بھائی آپ دیکھیے کہ ان کی جو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا حضرت عبادہ بن صامت کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے بیت المال کا امین مقرر کیا۔ سر صفہ پہ بات کیجئے ذرا، اصحاب صفہ اس دنیا کی فرسٹ ریزیڈینشل یونیورسٹی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت گزین صحابہ کے لیے بنائی، 400 صحابہ تھے جو اصحاب صفہ میں سے ہیں، بیک وقت تقریباً کم و بیش 100 افراد ایسے ہیں جو ہر وقت حضور کی بارگاہ میں صفہ کے مقام پر علم دین کے حصول کے لیے وہاں قائم رہتے، اور معلم کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو معلم بنایا، اور عبادہ بن صامت
خود فرماتے ہیں کہ ان کے علم کی کیفیت یہ تھی کہ کان الرجل اذا ہاجر، اگر کوئی شخص مدینہ منورہ کو چھوڑ کر کسی جگہ کا گورنر مقرر کیا جاتا، کسی جگہ پر اس کو آپ علیہ السلام کی طرف سے عامل بنایا جاتا، وہ ہجرت کر کے کسی مقام پر معلم بنا کر بھیجا جانا ہوتا، تو حضور علیہ السلام عبادہ بن صامت سے فرماتے کہ اس کو قرآن سکھا دیا کرو۔ ایک جملہ میں اور کہہ دوں کہ حضرت جنادہ فرماتے ہیں کہ قد کان تفقہ فی دین اللہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہوا افقہ منی، یہ مجھ سے زیادہ سب سے بڑے علم فقہ کے ماہر ہیں، اور حضرت خالد بن میدان نے تو یہاں تک فرمایا کہ ان سے زیادہ اوثق، قابل بھروسہ اور افقہ صحابہ میں اس دور میں اور کوئی نہیں تھا۔ یعنی آپ سوچیں ناظرین، ان کے معیار کا کیا عالم ہوگا، یا ان کی شخصیت کا کیا عالم ہوگا، اور کتنے وہ ٹرسٹ وردی ہوں گے کہ جن پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ کون و مکان ٹرسٹ فرمائیں۔ ذرا سوچیں ان کا مقام کیا ہوگا۔ وہی بات ہے کہ معلم کائنات جن کو فرسٹ اسلامک یونیورسٹی کا معلم بنائے صاحب، ان کا علمی مقام اور مرتبہ کیا ہوگا، آپ میرا خیال ہے ہم یقیناً تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور لوٹ کے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے مزید ہم نے فیض حاصل کرنا ہے۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، کیونکہ کل بروز محشر صاحب یہ ساری باتیں ریکارڈ پہ رہیں گی انشاءاللہ۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ آئیے مل کر چلتے ہیں اور سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں، اور ایک تصور اپنے ذہن میں باندھ کے رکھیے گا۔ آج جو ہمارے اندر کمزوریوں میں ناظرین بہت ساری کمزوریاں جو ہمیں نظر آتی ہیں، اس میں ایک بڑی بنیادی کمزوری یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ جو شوق شہادت ہے اور وہ جو جذبہ جہاد ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، ختم ہو نہیں گیا، باقاعدہ ایک خاص مقصد کے تحت اس کو ہم سے دور ہٹا دیا گیا ہے۔ لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں ناظرین کہ دیکھیے آپ کی ایک طرف علم کے میدان کے اندر جو ہے سپہ سالار نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف جہاد کے میدان کے اندر بھی سپہ سالار نظر آتے ہیں۔ یعنی آپ کسی بھی جہت سے اٹھا کے ان شخصیات کو دیکھ لیجئے، یہ ہر جگہ ہر سطح پہ جو ہے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے صاحب، ہم نے اپنے آپ کو شاید بلکہ یقیناً دنیا تک ہی محدود کر کے رکھ دیا ہے۔ مفتی صاحب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہی دیکھیے کہ جہاں آپ کا یہ ظاہر کردار ہے جس پہ بھی ہم بات کر رہے تھے صفحہ کے حوالے سے یا دیگر حوالوں سے، آپ کا جو غزوات میں شرکت کے حوالے سے کردار ہے وہ بھی انتہائی مطلب متاثر کن ہے۔ آپ یہ دیکھیے، اور پھر یہودیوں کا جو قبیلہ بنو قینقاع تھا، جب ظاہر ان کی جلا وطنی کا معاملہ آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سرکار علیہ السلام نے وہی باتیں ٹرسٹ والی بات ذمہ داری دی۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ صرف یہاں تک بات نہیں رکی، بلکہ اگر بات کو تھوڑا سا آپ اور آگے بڑھائیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جو سنہری ادوار ہیں، ان ادوار میں بھی آپ نے جنگوں میں شرکت کر کے اپنا کردار ادا کیا۔ کیسی بات ہے بتائیے ذرا۔ یقیناً یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ صحابہ کرام کی ہستیوں کے اندر بھی وہی جامعیت کا عکس نظر آتا ہے جو ہمیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں نظر آتا ہے۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو تخصص، اسپیشلٹی اچھی چیز ہے اور وقت کا تقاضا بھی ہے، مگر صحابہ کرام اور ہمارے اکابرین درجہ بدرجہ ہم دیکھتے چلے جائیں، ان میں جامعیت ہوا کرتی، بالکل ایسا ہے، اور صحابہ کرام جامعیت کے نقطۂ کمال پر تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں جہاں ابھی یہ تذکرہ ہوا کہ قرآن مجید کی قرأت، بالکل ٹھیک، اصحاب صفہ کے معلم، بالکل ٹھیک، احادیث کی روایت، بالکل ٹھیک، اخلاق اور عادات، ساری چیزیں، مجاہد قاضی ہونا، اس کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے جذبہ جہاد کو عملی طور پر آپ بدر سے لے کر تبوک تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر مقام پر ہر معرکہ میں شریک ہیں، ہر غزوے میں، کوئی ایک غزوہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ شریک نہ ہو سکے ہوں، ہر غزوہ میں آپ شریک ہیں، اور بیعت رضوان میں بھی شریک ہوئے، اسی یہ کتنا بڑا شرف ہے۔ اور بیعت رضوان جن کو اللہ رب العزت نے ان کی بیعت کو آقا علیہ السلام کے دست مبارک کو اپنا ہاتھ قرار دیا، فرمایا یہ بیعت تو میرے ساتھ ہے، تو ان ہستیوں میں بھی آپ شامل ہوئے بیعت رضوان میں، تو آقا علیہ السلام کے ساتھ شریک رہے ہر بات۔ اور بدر کے بعد جو سب سے اہم معرکہ آیا آپ کے حوالے سے جو ایک خاص بات ہے وہ یہ
کہ بنو قینقاع یہ ایک قبیلہ تھا جو یہود کے 3 قبائل مدینہ منورہ میں آباد تھے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا 2 قبائل وہ تھے جو خزرج کے حلیف تھے اور ایک قبیلہ تھا جو اوس کا حلیف تھا. اوس کے ساتھ حلیف تھا بنو قریظہ، جبکہ یہ جو 2 قبیلے تھے بنو قینقاع اور بنو نذیر یہ خزرج کے حلیف تھے. تو جب کبھی جنگیں ہوتی تو ایک دوسرے کا ساتھ دیتے. درست. اب جب بنو قینقاع نے میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی، کیونکہ طے ہوا تھا کہ اگر باہر سے کوئی حملہ آور آتا ہے تو مل کے دفاع کریں گے، درست. تو عین موقع پر یہ جو اہل کتاب تھے یہ پیچھے ہٹ گئے اور بدر میں شریک نہ ہوئے. اور بدر میں شریک نہ ہوئے اور بدر میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. درست. اور پھر وہ بھی ان سے گوارا نہ ہوئی اتنی بڑی کامیابی، ایک دھاک بیٹھ گئی پورے عرب میں. تو یہ وہ قبیلہ تھا جس نے سب سے پہلے عہد کو توڑ دیا، میثاق مدینہ بریچ کر دیا. ٹھیک. اب یہ خزرج کے حلیف تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا ان کے ساتھ معرکہ ہوگا. صحابہ کرام نے تیاری کی اور اگرچہ وہ جنگ نہیں ہوئی، وہ مجبور ہو گئے اور انہیں سرنڈر کیا اور پھر وہ جلاوطنی کا فیصلہ ہوا اور آقا علیہ السلام نے انہیں جلاوطن کر دیا. اب اس کام کے لیے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رول ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان کی محبت اور دوستی کیا ہوتی ہے اور جو آپ کے ذاتی تعلقات ہوتے ہیں وہ کہاں رہ گئے. قرآن مجید نے جب بیان فرمایا تھا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کفار کے بارے میں سخت ہونا یہ تو ان کی فطرت کا حصہ تھا اور یہ ان کی ایمان کی بنیاد تھی. تو لہٰذا آپ نے اگرچہ رواداری کے اعتبار سے وہ دیکھنے والے دیکھ رہے ہوں گے کہ شاید یہ چیز رکاوٹ بنے، مگر ایمان کی طاقت ایسی موجود تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی کی ذمہ داری لگائی اور آپ نے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کا اعلان بھی فرمایا اور اس بنو قینقاع کے معرکہ میں شریک ہوئے. اچھا اسی موقع پر یہ آیت مبارکہ اتری تھی. آیت سے پہلے ایک جملہ اس کے بعد آپ بیان کیجئے کہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دنیا کے یوں کہیے کہ اپنا میں کیا کہوں کہ صف اول کے کائنات کے آپ سائیکائٹرسٹ ہیں کہ آپ نے سائیکولوجیکل جو امپیکٹ ہے یہاں پر یہ دیا کہ جو حلیف ہے بنیادی طور پہ انہی میں سے ایک شخصیت کو نکالا اور پھر ان کو جو ہے جلا وطن کروایا. یہ بھی دیکھیں نا ان کے لیے بڑا بنو قینقاع کے لیے شاکنگ مطلب جو ہے نا وہ بات تھی نا کہ ان کے حلیفوں میں سے ہی ایک شخص کو نکال کے جو ہے ان سے کام لیا تاکہ وہ بھی کوئی غلط امید نہ لگائیں کہ یہ جو ہمارے سال سے حلیف چلے آ رہے ہیں یہ ہمارے بارے میں کوئی نرم گوشہ رکھتے ہوں گے. اور دیکھنے والا بھی کل کلاں کو یہ نہ کہہ سکے کہ جو حلیف تھے وہ تھوڑا پیچھے تھے، ٹھنڈے تھے اور دوسرے انہی میں سے منتخب کیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی میں سے منتخب کر کے دکھا دیا کہ ایمان کا رشتہ جو ہے وہ سب سے اہم ہے اور باقی رشتے اس کے پیچھے ہیں. تو اللہ رب العزت نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 51 یہ نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کو تم اپنا وہ قلبی دوست نہ بناؤ، وہ دل کا رشتہ اور دل کی محبت وہ دوست نہ بناؤ انہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں. ایک ہے وہ ریلیشن جو ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے کسی کے ساتھ ہوتا ہے. یہ قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا اولیاء، یہ تولا، ولایت، یہ قلبی رشتے کو کہا جاتا ہے. تو اس سے منع فرمایا کہ یہ تمہارے وہ دوست نہیں ہو سکتے کہ جو دل کی گہرائیوں سے تمہارے خیر خواہ بھی ہوں اور تمہارے فائدے کا سوچنے والے ہوں. تو یہ حکم نازل ہوا اور یہ حکم جو ہے اگر مجھے جملہ ادا کرنے دیں کہ یہ حکم ایسا ہے کہ یہ مطلب ایور لاسٹنگ حکم ہے یہ مطلب میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ یہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے جو کچھ بھی ہوا بات یہ ہے کہ یہ ایور لاسٹنگ ہے کہ اب ہمیں سمجھ لینا چاہیے مسلمانوں کو کہ کبھی بھی تمہارے دوستی نہیں. یعنی یہ کہ یہ جو قرآن مجید کا حکم ہے اس میں استمرار ہے، دوام ہے، ہمیشگی ہے. وہ حضرت عبادہ بن صامت اور یہ جو واقعہ ہے پس منظر میں وہ اس کی ابتدا ضرور تھی پر انتہا نہیں، انتہا اس کی جاری و ساری رہے گی. اور آگے قرآن مجید نے کیا فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو تم میں سے ان کے ساتھ ایسی دوستی رکھے گا کہ جہاں اسلامی غیرت کی بات آئے وہاں بھی وہ پیچھے ہٹ جائے یا نرم پڑ جائے تو وہ پھر انہی میں سے ہی شمار ہوگا، وہ اپنے آپ کو مسلم کمیونٹی کا حصہ نہ سمجھے. تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا ایمانی غیرت کا مظاہرہ فرمایا. پھر اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، آپ پھر جہاد میں اسی طرح شریک ہوئے. چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد جو صحابہ کرام مدینہ منورہ میں رہتے تھے
تو انہیں آقا علیہ السلام کی محبت میں، وہ ہجر اور فراق میں وہ سارے مناظر یاد آتے تھے، اس لیے انہوں نے پھر جہاد کو ترجیح دی. درست. تو حضرت صدیق اکبر کے زمانہ میں آپ شام کی طرف گئے اور وہاں لشکر کشی میں شریک ہوئے. پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب حضرت عمر بن العاص نے ان کو لکھا کہ ہمیں مزید فوج کی ضرورت ہے، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 مزید لشکر بھیجا، اور ان میں سے حضرت عبادہ بن صامت 1000 کا لشکر آپ کے ساتھ بھیجا. اور جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا محبت کا اظہار فرمایا کہ انہوں نے اپنی دستار مبارک ان کے نیزے پر رکھ کر انہیں امیر مقرر کیا، اور وہ جو کئی مہینوں سے جو فتح نہیں ہو رہی تھی وہ فتح ہو گئی، اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ بھی اعزاز عطا. اور یہی وہ موقع تھا جہاں پہ یہ عقدہ بھی لوگوں کے سامنے کھل گیا کہ آپ وہ ہستی ہیں جو 1000 کے لشکر کے اوپر بھاری ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 1000 شہ سواروں کے مد مقابل طاقت عطا فرمائی تھی. بیونڈ دی امیجنیشن ہے یہ باتیں، آپ یقین مانیے. آج تو ہم مطلب کس حد تک جو ہے گھٹنے جو ہے ہمارے کمزور ہو چکے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اب ایک اور کردار آتا ہے صاحب، وہ کردار بھی بڑا کمال ہے، اور ہم ان کا احسان رہتی دنیا تک ہمیں ظاہر مطلب ماننا چاہیے کہ جمع قرآن کے حوالے سے جو خدمات آپ نے، جو 5 انصار صحابہ کا نام آتا ہے ان میں ایک آپ کا نام بھی چمکتا ہوا نظر آتا ہے. سرکار علیہ السلام نے ظاہر آپ کو منتخب فرمایا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آتا ہے علامہ صاحب، تو آپ دیکھیے کہ ملکی اور سیاسی معاملات کے اندر بھی آپ کا خاص ایک کردار ہے، تبلیغی معاملات کے اندر آپ کا ایک خاص کردار ہے. پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خاص طور پہ آپ کو حمص کا جو نائب امیر مقرر فرماتے ہیں. تو اتنی ذمہ داریاں بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے مختلف گوشوں پہ جو بات ہو رہی ہے، ان میں ابھی ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو قرآن پاک عطا فرمایا، ظاہر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں قرآن پاک اس طرح کتابی شکل میں جمع نہ تھا جس طرح آج جمع ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا گیا کہ قرآن پاک کو جمع کیا جائے. اچھا، حضور کی ظاہری حیات میں کیوں جمع نہیں تھا؟ ایک یہ تھا کہ اس وقت زبانی قرآن پاک کو یاد کر لیا جاتا تھا، حفظ کر لیا جاتا تھا، جیسا کہ آپ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ بھی قرآن پاک کے حافظ اور قرآن پاک کے قاری تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ، سورہ قیامہ میں. حضور پر جب قرآن کی آیات اترتی تھی نا، حضور اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت دیتے تھے، جلدی جلدی پڑھتے تھے تاکہ وہ الفاظ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے اور دل کے اندر محفوظ ہو جائے. قرآن نے کہا لا تحرک بھی، اللہ تعالیٰ فرمایا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں، لتعجل بھی، اس میں جلد بازی بھی نہ کریں. انا علینا جمعہ وقرآنہ، یہ قرآن پاک کو جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں قرآن پاک کی جمع کا ذکر بھی فرمایا. اچھا، اب جب یہ سارا معاملہ ہوا تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں جو ایک فتنہ اٹھا ختم نبوت کے حوالے سے، اور اس میں کثیر صحابہ کرام علیہم رضوان جب شہید ہو گئے تو اس ضرورت کو محسوس کیا گیا قرآن پاک کی جگہ پہ جمع کیا جائے. تو پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت سے حضرت زید بن ثابت کو طلب کیا گیا، اور پھر آپ کے ساتھ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان موجود ہیں. حضرت عبادہ بن صامت بھی، حضرت ابی بن کعب بھی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. ان سب کی ذمہ داری دی گئی کہ قرآن پاک کو جمع کیا جائے. تو جس کے پاس جو آیت ہوتی تھی وہ اپنے ساتھ گواہ لے کر کے آتا تھا، اور پھر قرآن پاک کو جمع کرنے کا ایک تفصیلی سلسلہ شروع ہوا. تو ہمیں اس میدان میں بھی آپ نظر آتے ہیں اس قافلے کے سالار ہونے کی حیثیت سے، اس کے ایک رکن ہونے کی حیثیت سے، کہ قرآن پاک جب تک پڑھا جاتا رہے گا اور جب تک قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی رہے گی، اللہ تبارک و تعالی وہ ثواب پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو بھی عطا فرمائے گا، تعلیم دینے والوں کو بھی، اور جنہوں نے قرآن پاک کی تدوین کی جمع کی اللہ انہیں بھی ثواب عطا فرمائے گا. ایک جملہ مجھے بھی ادا کرنے دیں کہ میں تو ایک اور بات سوچتا ہوں، ابھی جو آپ نے آیہ مبارکہ کا حوالہ دیا جمع قرآن کے حوالے سے کہ اللہ نے خود وعدہ فرمایا کہ اے نبی ہم خود اس کو جمع کر لیں گے. تو ذرا سوچئے کہ قدرت جن 5 لوگوں کو اس کام کے لیے، عظیم ترین کام کے لیے منتخب کر رہی ہے اپنے کلام کو جمع کرنے کے لیے، ان میں ایک آپ ہیں، تو کیا مقام اور مرتبہ قدرت نے آپ کو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام و مرتبہ آپ کو عطا فرمایا اور آپ سے بہت زیادہ کام بھی لیے. اچھا، پھر آپ یہ دیکھیے کہ فقط یہ نہیں کہ دینی اعتبار سے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیاسی بصیرت سے بھی بے انتہا نوازا تھا. اور یہ فقط یہ نہیں کہ خلفائے راشدین کے دور میں، بلکہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں بھی آپ کا ایک کردار رہا تھا کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے
اپنی ظاہری حیات میں صدقے کے لیے عمال مختلف عرب کے اضلاع میں جب روانہ فرمائے تھے تو آپ کو بھی ایک جگہ پر بھیجا، اور اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات آپ کو ارشاد فرمائی تھی بڑی زبردست ہے، فرمایا کہ اللہ سے ڈرنا، خدا سے ڈرنا، کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا، خدا سے ڈرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن چوپائے تمہارے فریادی ہو کر کے آئے۔ اللہ، کیا مطلب تھا اس بات کا؟ یعنی انسانوں کی بات یہ نہیں ہو رہی، یہاں چوپائی کی بات ہو رہی ہے، بات اور ہے، ہاں چوپائی کی بات ہو رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے کسی عمل سے، کسی معاملے سے کسی چوپائے کو بھی تکلیف پہنچے تو قیامت کے دن وہ فریادی ہو کر تمہارے پاس آ جائے۔ عمال یہ بات سمجھ لیں، کاش پھر آپ نے اس وقت یہ بات عرض کی تھی، اللہ کے رسول میں تو 2 افراد پہ بھی عامل نہیں بننا چاہتا، یہ تو آپ کا حکم ہے، میں ٹال نہیں سکتا، اور کاش ان لوگوں کو سمجھ آ جائے جو کرسی کی لالچ میں لگے رہتے ہیں، کرسی کی لالچ میں ساری چیزیں کر رہے ہوتے، کیا اچھی تو بات۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بصیرت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے ایک اور معاملہ ہوا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں آپ کو فلسطین کی طرف قاضی بنا کر بھیجا گیا، معذرت، تو وہاں پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہے، آپ بھی تشریف فرما ہے۔ اچھا، آپ وہاں سے واپس فلسطین سے جو ہے واپس تشریف لے آئے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہا کہ بس اب میں یہاں پر آ گیا تھا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو زبردستی واپس بھیجا اور فرمایا کہ آپ جائیے، کیونکہ اس وقت کے جملے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہیں بہت قیمتی جملے ہیں۔ فرمایا کہ آپ جیسے لوگوں سے ہی یہ جگہ قائم ہے، یعنی عدل و انصاف کا سارا معاملہ آپ لوگوں سے قائم ہے، جہاں آپ جیسے لوگ نہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین گویا کہ خراب ہو جائے گی، تو لہذا آپ کو پھر وہاں پر بھیجا گیا اور پھر وہاں پر آپ موجود رہے۔ اور پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا صحابی رسول ہے، اور ان کا مقام کتنا بلند والا ہے، یعنی حضرت عمر فاروق اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ٹیم دیکھیں تو ان میں جہاں پر حضرت آپ کو یہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نظر آتے ہیں، عبادہ بن صامت اللہ تعالیٰ نظر آتے ہیں، حضرت جو ہے وہ دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان جو فاتح مصر ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، وہ اتنے جلیل القدر صحابہ نظر آتے ہیں، اور وہیں پر آپ کو جو ہے یہ حضرت عبادہ بن صامت اللہ تعالیٰ عنہ بھی نظر آتے ہیں جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ٹیم میں شامل ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا، قطع کلام کی معذرت، کہ حکومت چلانے کے لیے فرد واحد کا اچھا ہونا بہتر نہیں ہوتا، بلکہ اگر پوری ٹیم جو ہے وہ ہے اوپر اگر ایماندار بیٹھ جائے تو دونوں کے نیچے سارے ایماندار ہیرے چنے جاتے ہیں، ہیرے ہر جگہ۔ جب تک آپ ایماندار لوگوں کا انتخاب نہیں کریں گے اس وقت نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بات بھی ہے کہ اعمالکم اعمالکم، کہ جیسے اعمال ہوں گے ویسے مطلب تمہارے جو حکمران ہوں گے، یہ بات بھی ہے، اس کو بھی نظر رکھنا چاہیے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس شام کے امیر تھے، آپ کو حمص کا نائب بنایا، اور اس دور میں آپ نے ایک طریقہ ایجاد کیا، مجاہدین کے لیے طریقہ ایجاد کیا۔ آج بھی مختلف جگہوں پر رائج ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ گڑھے کھود دیے جاتے ہیں اور اپنے اسلحے سمیت بندہ اندر چھپ جاتے ہیں، اوپر درخت کے پتے وغیرہ رکھ دیے جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ سب سے اول ایجاد کرنے والے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں جہاں جہاں مطلب جو اس طرح سے گوریلا جنگیں ہوتی ہیں، جی بالکل، اس کے اندر یہی انداز جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے۔ تو یہ انداز آپ نے بنیادی طور پر انٹروڈیوس کرا، کیا اچھی بات ہے صاحب۔ دیکھیں یہ ناظرین بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہوتی ہیں، اور اس سے ایکچولی ایک تو یہ کہ ہیروئزم کا جو کنسیپٹ ہے وہ بڑا کلیئر ہوتا ہے، یہ ہمارے اصل ہیروز ہیں جن کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ تاریخ سے آپ کو بہت آشنائی ہوگی، جس کو آج بڑا ڈسٹریکٹ کرنے کی آپ کو جو کوشش کی جاتی۔ فائنلی ڈاکٹر صاحب، اب آخری ایام آپ کے ہیں، یعنی اتنی شاندار کہ لفظ شاندار بھی جو ہے یہاں پہ مجھے بہت ہیچ نظر آتا ہے، میں کیا لفظ استعمال کروں، مجھے ڈکشنری سے کوئی اور لفظ مل نہیں رہا ان کے لیے، کہ اتنی بلند اتنی شاندار زندگی گزارنے کے بعد جب آخری ایام آتے ہیں، وہاں بھی جو ہے وہاں بھی عالم یہ ہے کہ ایک عجیب خوف کا عالم ہے، نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ پھر اپنی طرف سے جو آپ نے ایک جملہ فرمایا، اس جملے کو ذرا لے بھی لیجئے گا اور اس کو کھول بھی دیجئے اس عقدے کو۔ ایک صحابی یہ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری شفاعت بھی کروں گا اور میں شہادت بھی دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور شہادت کا کیا معاملہ ہوگا، یہ بیان کر دیجئے۔ اور آخری حدیث جو آپ نے بیان کی وہ کیا ہے؟ جنید بھائی، پوری زندگی آپ جو کام کرتے رہے ہیں کہ اصحاب الصفہ کے معلم ہیں، وصال کے وقت بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتے کرتے ہی اس دنیا فانی سے کوچ فرما۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کے رسول مبارک پر جب آپ نے بیعت کی ہے تو آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات پر بھی بیعت کی کہ میں اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کھاؤں گا، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے کبھی نہ ڈروں گا۔ اللہ۔ جب وصال کا وقت آیا تو خود کو احتساب کے لیے پیش فرما دیا اللہ، کہ جس نے مجھ سے بدلہ لینا ہے آ کر مجھ سے قصاصاً بدلہ لے لے۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ آپ کنت مؤدباً، آپ ہمیشہ باادب رہے ہیں۔ اللہ۔ گواہی پیش ہو گئی، فرمایا مجھ پر کوئی بین نہ کرے، جب میرا وصال ہو جائے وضو کرنا، مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر میرے لیے استغفار کی دعا کرنا۔ اچھا، یہ طریقہ بھی آپ نے یہ طریقہ بھی آپ نے تعلیم فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وصال کے بعد
دعا کرنا یہ صحابہ کرام کی نصیحت اور ان کا طریقہ ہے. جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا, نہایت بیمار ہو گئے, تو کیونکہ حضور کی سنت ہے کہ جب عبادہ بن صامت بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کے لیے چلتے ہیں, تو حضرت سنابحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شاگردوں میں اکابر صحابہ, ان سب نے کہا کہ آؤ ہم بھی حضور کی سنت کو ادا کرتے ہوئے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کو چلتے ہیں. جنید بھائی بڑی دلچسپ ایسی حدیث شریف ہے کہ انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے, اور یہ حدیث امام مسلم نے روایت کی ہے. عبادہ بن صامت کا آخری وقت ہے, فرماتے ہیں کہ حضرت سنابحی فرماتے ہیں کہ دخلت علیہ وہو فی الموت, فرمایا کہ ان پر سکرات کا عالم طاری تھا, فبکیت, میں ان کو دیکھ کر رونے لگا. میرے استاد گرامی تھے, تو آپ نے فرمایا مہلن اے سنابحی ذرا رک جاؤ, ٹھہر جاؤ. اور پھر فرمایا کہ کیوں روتے ہو, اور جو اگلا جملہ فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ کی قسم قیامت کے دن اگر میری گواہی کو طلب کیا گیا تو میں تمہارے حق میں گواہی اور شہادت دوں گا. اور فرمایا اور اللہ کی قسم اگر قیامت کے دن اللہ نے میری شفاعت کو قبول کیا تو فرمایا لأشفعن لک, میں ضرور بے ضرور تمہارے لیے شفاعت کروں گا. سر یہاں رک کے ذرا سمجھا, یہ مسلم کی حدیث ہے, مجھے سمجھا دیجئے کہ حضرت جی آپ بتائیے, ایک صحابی شفاعت کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ میں شفاعت کروں گا, سرکار کا مقام اور مرتبہ کیا؟ بھائی یہ جو نقطہ آپ نے اٹھایا ہے نا, وہ صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ میں شفاعت کروں گا, فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں ضرور بے ضرور شفاعت کروں گا. اللہ اکبر. گویا کہ ان کو حضور کے اس فرمان پر یقین ہے کہ میری امت کے علماء شفاعت کروائیں گے. اللہ اللہ. اور حدیث میں آتا ہے کہ پھر آپ نے فرمایا وَلَئِنْ اسْتَطَعْتُ, اور اگر میں اللہ نے مجھے قوت عطا فرمائی تو میں مرنے کے بعد بھی تمہیں نفع پہنچاؤں گا. اللہ, یہ مسلم کی حدیث ہے. اللہ اللہ. اور پھر یہ مسئلہ بھی حل کر دیا, یہ مسئلہ بھی آپ نے حل کر دیا. اور پھر فرمایا میں پوری زندگی تم سے احادیث بیان کرتا رہا ہوں, لیکن آج تم سے ایک ایسی حدیث بیان کروں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرماتے ہوئے سنا ہے. یہ آپ کی زندگی کا آخری کلام ہے. آپ نے فرمایا آخری حدیث, آپ نے فرمایا آخری حدیث ہے. فرمایا حضور نے فرمایا من شہیدہ اللہ الہ الا اللہ واشہد وان محمد الرسول اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ, جس کا آخری کلام یہ ہے, جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام فرما دے گا. یہ آخری جملہ ہے جو حضرت عبادہ بن صامت نے ادا فرمایا, اور آپ کی مبارک آنکھیں بند ہو گئیں. اب جنید بھائی اس سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا آخری وقت آیا ہے, وصال کے وقت جب آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے, اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پوری زندگی انسان جو کام کرتا ہے مرتے وقت تک اس کے اثرات قائم اور دائم رہتے ہیں. اس سے عقیدہ شفاعت ثابت ہوتا ہے, مرنے کے بعد صحابہ اور اولیاء کا مدد کرنا ثابت ہوتا ہے, اس سے قیامت کے دن امت کے لیے صحابہ کا گواہ بن جانا یہ بھی ثابت ہوتا ہے. اور میں یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں کہ آپ جب فتح مصر کے اندر ساتھ ہیں تو فلسطین میں آپ کا وصال ہوا ہے. جی جی جی, یہ فلسطین کے سب سے پہلے قاضی ہیں, اور آپ کی قبر مبارک پر یہ تغرا لگا ہوا ہے, کتبہ لگا ہوا ہے کہ یہ بدری صحابی ہیں, یہ وہ ہیں جو 12 ان نقبا میں سے ہیں جو حضور علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہیں. اور جنید بھائی ایک آخری بات بس میں کہہ دوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انصار جس وادی میں چلیں گے میں بھی وفا کرتے ہیں, جس مقام پر انصار بیٹھیں گے میں بھی وہیں قیام کروں گا. حضور علیہ السلام نے ان سے ایسی محبت کا اظہار فرمایا کہ آج حضور بھی مدینہ طیبہ میں ہیں, لیکن صحابہ نے اس محبت کو ایسا آگے بڑھایا کہ آج عبادہ بن صامت حضور کا پیغام احادیث پہنچاتے 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 آج فلسطین میں. سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ تینوں آپ کا, بڑا پرکیف یہ پورا پروگرام رہا ناظرین, بلکہ پروگرام تو کیا رہا, پرکیف حاضری رہی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں. لیکن آخری بات جو گفتگو جہاں رہ پہ وہ یہ ناظرین, آپ ذرا سوچئے آپ کی زندگی کے آخری لمحات ہماری زندگیوں کے سارے لمحات اس کی جو کنفیوژنز ہیں اس کو دور کر کے چلے گئے, اور ایسی کنفیوژنز اور ایسے عقدے ناظرین جو عموماً آج بھی ظاہر حل نہیں ہوتے, اور اب تو فساد مزید بڑھ چکا ہے. ارے صاحب صحابی سے دلیل مانگتے ہو یا صحابہ کی زندگیوں سے دلیل مانگتے ہو, چھوڑو تمام صحابہ کو, وہ مطلب معاملہ ہی کچھ اور ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ, صرف ایک صحابی کے زندگی کے آخری لمحات کو پڑھ لو, اندازہ ہو جائے گا صاحب کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور کیا کچھ وہ بتلا کے ہمیں چلے گئے. کتاب الشفا آیت کریمہ کی فضیلت آپ کو بتلاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہو تو 313 بار آیت کریمہ اور 24 بار پہلا کلمہ پڑھ کر اس کام کا آغاز کرے تو انشاءاللہ
یقینی کامیابی ہوگی۔ آیت کریمہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ضرور پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کرم کرے گا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہی قول مبارک ہے کہ جو کوئی شخص درود و سلام پڑھے اور پھر اس کے وسیلے سے دعا کرے تو وہ دعا کبھی مسترد نہیں ہو سکتی انشاءاللہ۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا، رسول حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کر لیجیے گا، فیس بک پیج کو لائک کر لیجیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے گا۔ آپ وہاں موجود ہیں، یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا روح سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کے عشق کو سامنے رکھ کے ذرا عہد کیجیے گا، پھر اندازہ ہوگا صاحب کی کتنی شرمساری اندر ہی اندر ہوتی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدتنا فاطمہ وسیدتنا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔